آمین۔ صرف ایک انسان ہے جس کو خدا نے یسوع مسیح میں اشرف المخلوقات بنایا کہ وہ ہر بات کو سمجھ لیتا ہے، ہر بات پر غالب آ سکتا ہے، ہر کام پر غالب آ سکتا ہے۔ خودی، تکبر، گھمنڈ، شیخی، انا پرستی، یہ ساری چیزیں تب ہم پر غالب آتی ہیں جب ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ورنہ خدا کا ڈر ہمیں دنیا کے کسی کونے میں بھی گناہ سے مغلوب نہیں ہونے دے گا۔ پالوس کہتا ہے جتنا تم میری موجودگی میں ڈرتے ہو اتنا میری غیر موجودگی میں اس سے بھی زیادہ ڈرو۔ استاد کا خوف جو اس کی موجودگی میں ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن کہہ رہا ہے غیر موجودگی میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے ہوتے کرو گے وہ سنبھال لے گا، لیکن اگر غیر موجودگی میں کرو گے تو اس کے نام کی توہین کر دو گے۔ ڈر، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ جب خدا کا ڈر انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان ہر جگہ پر گناہ پر غالب آتا ہے، اور جہاں جہاں آپ گناہ پر غالب آؤ گے وہاں وہاں آپ عزت پاؤ گے، کیونکہ گناہ انسان کو مغلوب کرتا ہے۔ کلام میں لکھا گناہ انسان کے اندر سے جو پاور ہے، قابلیت ہے، اعتماد ہے، اس کو چھین لیتا ہے، مطلب انسان کو کانا کر دیتا ہے، اور انسان پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لائق نہیں رہتا جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور ابلیس کا کام صرف ہمیں گندا کرنا ہے، صرف ہمیں کانا کرنا ہے کہ ہم اس لائق نہ رہیں کہ خدا کو بات کہہ کے پکار سکیں۔ خدا کا ڈر ہمیں بدی سے بچاتا ہے، گناہ سے بچاتا ہے، ہلاکتوں سے بچاتا ہے، اور خدا کا ڈر ہمیں بلیس کرتا ہے۔ یاد رکھنا بلیسنگ خدا کے گھر میں ہے۔ کچھ بھی ہے، صرف ایک یہ فرقہ مسیحیت ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کہتے بھی دعا کر لو خدا ہر جگہ پہ سنتا ہے، ورنہ پوری دنیا میں جہاں سے یہ سارا سسٹم چلا سب سے پہلا جو مذہب دین ہے وہ اسرائیلی تھا، شریعت تھی خدا نے پہلی دفعہ دی، اور وہ لوگ خدا کی ہیکل کو، خدا کے گھر کو اس لیے ترجیح نہیں دیتے تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں تھے، اس لیے ترجیح نہیں دیتے تھے کہ ان کے پاس دعا کرنے کے لیے کوئی پریئر روم نہیں تھا، اس لیے نہیں ہیکل کو ترجیح دیتے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی پتھر ڈال کے جگہ نہیں بنائی گی جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کر سکیں، بلکہ ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ اس لیے وہ خدا کے در کو، خدا کے گھر کو اس لیے اہمیت دیتے تھے کہ جو دعا اس جگہ پر کی جائے وہ دعا خالی نہیں ہو سکتی، وہ دعا جواب لیے بغیر نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس لیے وہ خدا کے گھر میں جانا اور دعا کرنا پسند کرتے تھے۔ آج یہ پڑوسی لوگ ہیں 5 دفعہ 5 وقت میں بھی اگر 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، اگر نہیں کنفرم ہوتی ہے 5 دفعہ اذان ہوتی ہے 5 دفعہ مسجد میں جاتے ہیں۔ دکان پہ بیٹھے بھی تو کہہ سکتا ہے یار اتنی دعا ہو جاتی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یہاں سے فوری طور پہ قریب کوئی مسجد ہے، مسجد میں جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ خدا کا ڈر، لیکن ہمارے لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ مسئلہ نہیں، نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ یار دعائی کرنی ہے، آج طبیعت نہیں سے آج رہنے دینے ہیں، آج ویسے مہمان آ گیا آج رہنے دیتے ہیں۔ آپ جس چیز کو پیورٹی دیں گے وہی آپ کے لیے اہم ہوگی اور اسی کی برکت آپ کو ملے گی۔ یہ جو لوگ ہر روز آتے ہیں ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کے پاس بھی کمرہ ہے، کہیں بھی چٹائی بچھا کے بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ ان کو کوئی ضروری نہیں کہ یہ بھی چرچ میں آئیں، لیکن یہ اس لیے آتے ہیں ان کو پتہ ہے یار خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کی ایک اپنی ویلیو ہے، ایک اپنی اہمیت۔ خدا کے گھر سے ہمیں برکت، پتہ کیا لکھا ہے؟ عزت، دولت اور شہرت، عزت، دولت اور شہرت تیرے در سے ہے۔ عزت، دولت اور شہرت تیری حضوری سے ہے، تیرے گھر سے ہے۔ یہ بلیسنگ ہے۔ عزت، دولت اور شہرت یہ برکت ہے، بلیسنگ ہے۔ اور خدا کا ڈر، خدا کا ڈر ہمیں بدی سے بچاتا ہے۔
خدا کا ڈر ہمیں غلط کام کرنے سے بچاتا ہے. خدا کا ڈر ہمیں لوگوں کو ہرٹ کرنے سے بچاتا ہے. خدا کا ڈر ہمیں لوگوں کی بے عزتی کرنے سے روکتا ہے. خدا کا ڈر ہمیں غریب کو پریشان کرنے سے روکتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, کبھی جلد بازی میں ہو بھی جاتا ہے, لیکن میری اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ ٹھیلا لے کے جا رہا ہے نا, اکثر یہاں سے بلدوزر ٹھیلے والے بڑا تنگ کرتے ہیں کیونکہ آگے آ جاتے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے گاڑی روک لو, اس کو آرام سے سائڈ پہ جانے دو, کیونکہ وہ اس ٹھیلے کو ایک روزگار ہے اس کا, اس روزگار کو اپنی طاقت, ہم تو انجن کے ذریعے چل رہے ہیں نا, اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے لے کے جا رہا ہے گاڑی, اس کے انسلٹ نہ ہو جائے. کہیں اس کا ایسا ہے کہ آج کل خدا نے گاڑی دے دی تھی تو گھمنڈ کرنا ہے. خدا کا ڈر, کوئی ایک معمولی آدمی بھی آپ سے بدتمیزی کر رہا, آپ رپلائی میں اس کا منہ نہیں توڑ رہے, خدا کا ڈر ہے. نہیں یار, ایسے کوئی منہ سے بات نکل جائے, کسی کے انسلٹ ہو جائے, خدا کو برا لگ جائے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دوہری زندگی جی رہے ہیں, دوہری زندگی جی رہے ہیں. خدا کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پکا پتہ ہے کہ زندگی یہاں ہی ہے. دنیا کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پورا سکون نہیں ملتا. یہ جو ڈبل لائف ہے نا, دوہری زندگی ہے, یہ دراصل ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے. نہ تو گرم ہے نہ تو سرد, سینٹر میں کھڑا ہے. اور سینٹر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سینٹر والے کو کیا کہا کلام نے؟ نیل گرم. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ ٹھنڈا نہ گرم, دوہری زندگی ہے. وہ دنیا کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور خدا کے ساتھ بھی چل رہا ہے. نہ اسے سکون صرف دنیا میں آ رہا ہے, نہ اسے سکون صرف خدا کے ساتھ آ رہا ہے. اگر یہ کہ کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا, مطلب کہ اچھا تھا کہ تو ایک طرف لگ جاتا. اب تو ایسی جگہ پہ ہے, نہ تو کھل کے دنیا میں جی رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, یشی کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. وہاں جاتا ہے تو تجھے یاد آ جاتی ہے خدا کی, نہ یار یہ صحیح نہیں ہے, کچھ بھی ہے, خدا کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا. پھر خدا کے پاس آ جائے, پھر کہتے یار میں تنگ آ گیا, بندہ بیٹھا رہے. کوئی تھوڑی آؤٹنگ بھی ہونی چاہیے, تھوڑی جی ٹھنڈی ہوا بھی لگنی چاہیے, تھوڑی جی اکھاں کی تازگی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ اتنے تو اکھاں مرجھا گئی نے. کاش کہ تجھے یسو کا دیدار ہو جائے, تجھے سمجھ آ جائے کہ اکھاں دی اصل ٹھنڈک جیڑی ہو یسو دے دیدار سے. تو دنیا کو دیکھتا ہے جو مٹی سے بنائے ہوئے پتلے ہیں, جو فانی ہیں, ان لوگوں کو دیکھتا ہے, ان سے تجھے ٹھنڈک ملتی ہے کیونکہ تو نے غیر فانی کو تو دیکھا ہی نہیں آج تک. اور جس نے 14 سال پہلے دیکھ لیا تھا, وہ کہتا دنیا کچرا ہے, ساری کچرا ہے, ساری خواہشیں کچرا ہے, جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی وہ ساری کچرا ہے. کیوں؟ اس نے اس کو دیکھ لیا تھا جو اصل ریالٹی کو دیکھ لیا تھا, حقیقت کو دیکھ لیا تھا, غیر فانی کو دیکھ لیا تھا, بقا کو دیکھ لیا تھا. اس لیے اسے فانی چیزوں سے نفرت ہو گئی. فانی کسے کہتے ہیں؟ جس نے فنا ہو جانا, جس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے, جس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. دو چیزیں ہیں, ایک وہ جس نے ختم ہو جانا, ایک وہ جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا. کچھ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا, کچھ اس کے پیچھے لگے ہوئے جس نے کل کو ختم ہو جانا ہے, اور بیچ میں ہم ہیں. ہم اس کو بھی پانا چاہتے ہیں اور اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. اس لیے نہ ہم اس کے ہو رہے ہیں اور نہ ہم اس کے ہو رہے ہیں. نہ کوئی مزے کی زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہیں اور نہ کوئی مزے کی زندگی اس کے ساتھ گزر رہی ہے. نہ کوئی پہچان ان میں ہوئی اور نہ کوئی پہچان اس میں ہو پا رہی. یا تو اس میں اتنے بدکار ہو جائے, چور ہو جائے, ڈاکو ہو جائے, تاکہ آپ کا نام آئے دنیا میں, مارکیٹ میں نام آئے کہ یار بندہ بڑا بھائی گندا آدمی. تو یا پھر ادھر آ جائے فل ٹائم بندہ کہ یار بندہ نائس ہے, یار واقعی یار اس سے خدا کا بندہ ہے. یہ درمیانی زندگی بڑی ڈینجرس, کیونکہ ہم انسانوں کے فالوورز ہیں, انسانوں کو فالو کرتے ہیں.
جب تک انسانوں کی پیروی کرتے رہیں گے، جب تک انسانوں کو فالو کرتے رہیں گے، یاد رکھنا آپ کسی طرف بھی نہیں لگیں گے۔ خدا کا ڈر آپ کو دنیا کی گندگی میں سے نکال کر صاف باہر لے آتا ہے، اور خدا کا ڈر آپ کو برکت دیتا ہے۔ آمین۔ ایسا ہو سکتا ہے ہم صرف ڈریں اور اس کے در پہ نہ آئیں۔ اس سے صرف ڈرنے سے ہم گناہ تو نہیں کریں گے، لیکن برکت پانے کے لیے اس کے در پہ آنا بہت ضروری ہے، اسے سجدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے شادی ہو جائے، بیوی کہے کہ تو میرا شوہر ہے، میں تجھ سے ڈرتی ہوں، میں جہاں بھی رہوں تیرے نام سے کہلاؤں، پر تیرے گھر نہیں آنا، کیونکہ میرے کو ٹائم نہیں، کم بہت زیادہ نہیں ملے، ویسے تیریاں تیرنا میرا نکاح ہو گیا پکا پکا تیریاں، لیکن میں تیرے گھر نہیں آ سکتا۔ بندہ کی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ میں بتاتا ہوں کیا۔ جمعے کو ہم سن رہے تھے کہ جب آپ خدا کی مرضی کو چھوڑتے ہو تو خدا آپ کی بلیسنگ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ ایک بندہ، اس کی شادی ہوئی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی، لڑائیاں شروع ہو گئی، وہ عورت غصے ہو کے چلی گئی، میں نہیں ہونا۔ ماں باپ بھیجا، بھائی بہن بھیجے، واپس آ جا، نہیں میں نہیں ہونا۔ شریکہ گیا، اس نے کہا میں نے نہیں آنا۔ 6-7 سال انتظار کیا، بالآخر اس بندے نے شادی کر لی دوسری، اور جب دوسری شادی کر لی، مہینہ ڈیڑھ گزر گیا تو اس کو پتہ چل گیا اچانک سے کہ اس نے شادی کر لی۔ انہیں کڑی چکی دے گھر آ گئے، میں تو نہیں تیرے بغیر رہ سکتا، ہوں یہ کٹ کرو۔ انہیں کہ ہوں تو یہ نہیں نکل سکتی، کیونکہ جہی جگہ تو چھڈ کے گئی وہ انہیں مل لی، یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ہوں ایک سیکنڈ جگہ تے جا کے رہ سکنے، اگر رہنا چاہیں تو سیکنڈ جگہ تے جا کے، اصل جگہ تو چھوڑ دیتی، وہ جگہ انہیں مل لی۔ یہ جو بلیسنگ ہے نا، آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں نہ بھی کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کبھی کر لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایلیا نے کیا کہا تھا؟ خدا من بس ہو گئی ہے، تو خدا نے کہا کوئی بات نہیں، علیشا کو اپنی جگہ پہ بلس کر۔ فوری طور پر خدا کے پاس بندے موجود ہیں، بس تجھ پر فضل ہے اگر اس نے تجھے بلا لیا ہے۔ صوفی کہندے اونج تے تیرے نالوں ہور بھی گاندے لوگ بدھیرے، پر تیرے تے کرپا ہو گئی ہے کہ تینوں نے چن لیا کہ تو وہی ستائش کرے، ورنہ تو تیرے نالوں بڑے بڑے گلوکار نے، بڑی بڑی خوبصورت آوازاں دے مالک نے، لیکن تیرے تے کرپا ہوئی ہے، تیرے تے فضل ہویا ہے کہ انہیں تینوں چن لیا کہ تو میری ورشپ کر۔ ایسا تو نہیں کہ میں تو نہیں تے پھر اور کوئی گا نہیں سکتا۔ ارنسٹ مال کے بعد ورشپ ختم ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے۔ صرف فرق پڑتا ہے کہ تو اپنی جگہ چھوڑ گیا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور ہم پتہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ فخر میں آ کے دیکھاں گا کوئی میرے مقابلے سے کام کر سکتا، تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے بلیس کرنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ تجھے برکت دینے والا کون ہے؟ پاکرو۔ اس نے تیری جگہ پہ، یہی تو مسئلہ تھا ساؤل کا، یہی تو ساؤل کے ذہن میں اکڑ تھی کہ میرے جیسا جوان خدا لبے گا کتوں۔ خدا نے جوان لبنے چھوڑ دیتے، خدا نے چھوٹا جہا چن لیا۔ ساڑی پنجابی چ کہندے نے خدا چڑیاں کو باز مروا دیتا ہے، چڑیاں باز مار دیندیاں نے۔ مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت کو کہ شیر خاروں کے منہ سے بہے جلال تیرا۔
جاتی سول بادشاہ کی آکڑ نے اسے سائڈ پہ کر دیا خود. اور سیموئل کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ خدا ڈھونڈتا ہی جوانوں کو ہے، لیکن اس بار خدا نے اپنی پلاننگ چینج کر دی، چوائس چینج کر دی. کیونکہ پہلے خدا ایکسپیرینس کر چکا تھا سورمے کو چن کے، ایک بڑے قداور جوان کو چن کے خدا نے ایکسپیرینس کر لیا، تجربہ کر لیا. اب خدا اس تجربے کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا تھا. اب خدا نے چھوٹے بچے کو چن کر بالکل اپوزٹ کام کیا اور حیران کر دیا لوگوں کو خدا نے. یہ نہ سوچیں کہ آپ کاہن ہیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ بڑے پاورفل ہیں. ایلی بھی کاہن تھا، لیکن لکھا خدا نے اس سے کلام کرنا چھوڑ دیا، اس سے کلام کرنا چھوڑ دیا. اور خدا انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا. خدا نے 8 سال تک انتظار کیا. 8 سال کے بعد سیموئل پیدا ہو کے دودھ چھوڑ کے جبہ پہن کے خدا کے گھر میں آیا، اور خدا نے 8 سال کے سیموئل کو آواز دے دی. انتظار کیا کہ ایلی تو ٹھیک نہیں ہے، تو میں اپنے لیے تیرے مقابلے میں ایک بچہ لے کے آ رہا ہوں. اس کو بلس بھی ایلی نے کیا تھا، اس کو بلس بھی ایلی نے کیا تھا. خدا نے اس کی جگہ پر اس کو لا کھڑا کر دیا. اور پھر مزے کی اس کے اندر تکبر نہیں آیا. وہ بھی کہہ سکتا تھا خدا آج نہ گل ہی نہیں کرتا بابے نہ، تو میں بابے کو بار بار نس نس کے کیوں جاواں. خدا راضی نہیں. خدا نے ساری بات سیموئل کو بتا دی. صبح اٹھ کے سیموئل بابے کے پاس گیا. بابے نے کہا بتا کیا ہوا؟ کہنے کو کچھ نہیں. اس نے کہا نہیں بتائے گا تو جو خدا نے تجھ سے کہا ہے وہ تیرے ساتھ ہو. بچہ تھا، ڈر گیا، اس نے ساری بات بتا دی سیموئل. خدا نے سیموئل سے بات کیا کی تھی پتہ کسی؟ خدا نے سیموئل سے یہ بات کی تھی کہ ایلی کاہن کے بچے گناہ گار ہیں، ایلی کاہن کے بچے گناہ سے باز نہیں آتے، اور ایلی نے اپنے بچوں کو سمجھایا نہیں ہے، اس لیے میرا غضب ایلی پر بھڑکا ہے اور میں ایلی کاہن کی ساری نسل کو ختم کر دوں گا. اور ایلی کاہن کے چراغ کو بجھا دوں گا. اور آگے لکھا تو ایلی کو نہ بتانا. اور خدا کو پتا تھا کہ انہیں پوچھ لیں، تو اس نے بتا دیا. لیکن ایلی کاہن پھر بھی اپنے بچوں کو سنبھالنے میں کامیاب نہ ہوا. جب ایک بار بچے اکھڑ جاتے ہیں نا، پھر جتنی مرضی محنتیں کر لو پھر بچے نہیں سمجھتے. ایک بات یاد رکھنا، پر ہمیشہ پرندوں کے اچھے لگتے ہیں، پر ہمیشہ پرندوں کے اچھے لگتے ہیں. جب انسانوں کے اگتے ہیں نا، وہ زمین میں دھس جاتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر پر نہیں ہونے چاہیے. جب ہمیں پر لگتے ہیں، پر سمجھیں ہوا میں باتیں کرنا، جب ہماری باتیں چینج ہوتی ہیں، جب فصل رنگ چینج کرتی ہے نا، لوگ اسے کاٹ دیتے ہیں. جب فصل اپنا رنگ بدلتی ہے تو لوگ اسے کاٹ دیتے ہیں. اسی طرح جو لوگ رنگ چینج کرتے ہیں خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ خدا کے پاس کمی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ خدا کے پاس کمی نہیں ہے. اگر میں یہ کو لیا میں پیچھے ہٹا تو میں دیکھنا ہوں کون آئے گا میرے مقابلے. مقابلہ کس کا کروا رہے ہو؟ تو مقابلے کے لائق تو تھا نہیں نا. تجھے بھی تو مٹی کے پتلے کو چن کے اس نے تیار کر لیا، اب وہ دوسرے کو بھی تیار کر لے. ایلی غم کر رہا تھا، سیموئیل غم کر رہا تھا، تو خدا نے کہا تو کیوں غم کر رہا ہے؟ میں نے اپنے لیے چن لیا جو میرے دل کے موافق ہے، ٹینشن نہ لے. ایک سول نافرمان ہوا تو کیا ہوا؟ میں نے وہ چن لیا جو سول سے بھی 10 گنا اوپر ہوگا. جا بیت الحم میں جا،
اور یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو جو میں تجھے بتاؤں گا، ابھی نہیں کچھ بتا رہا، وہاں جا کے بلس کرنا۔ چلا گیا۔ پہلے کو دیکھا، بڑا لمبا چوڑا جوان، وہاں لکھا ہوا کہ سیموئیل نے کہا یقیناً یہی خدا کا ممسوح ہو سکتا ہے، ریجیکٹ کر دیا، سارے ریجیکٹ ہو گئے۔ دوسرے کو لے کے آ، اس نے کہا وہ ایک ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس نے کہا زندہ خدا کی حیات کی قسم، جب تک وہ نہیں آئے گا میں بیٹھوں گا نہیں۔ جب اس کو لے کے آیا، لکھا سرخ رنگ چھوٹا بچہ، اور خدا نے مجھے کہا کہ اٹھ اور اس کو بلیس کر، کیونکہ یہی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور اس کے سر پر تیل ڈال دیا، وہ بادشاہ بن گیا۔ ساؤل کو ایسا لگتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ میں بہت بڑا جوان ہوں۔ خدا نے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ برکت یہاں سے ہی ہے۔ پتہ کیوں؟ میں نے اگر برکت پائی ہے نا، ایون کہ اگر ہم بے اولادوں کو اس نے اولاد والا کیا نا، تو اسی در سے کیا۔ خدا کے در کی ویلیو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی، کوئی بات نہیں، آج تو ہم آپس میں لمبے بھی ہو جائے گا تو خیر ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی، تو اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، 12-13 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ان پڑھ تھی، پہلے وقتوں میں ان پڑھ ہی ہوتی تھی عورتیں۔ بس اس کے دل میں آیا، وہ خدا کے گھر میں گئی صبح 5 بجے، جب لوگ سوئے ہوئے تھے، خدا کے گھر پہ گئی، اپنا دوپٹہ اتارا، کچے چرچ ہوتے تھے اس وقت، اور اپنے دوپٹے کے ساتھ اس نے سارا چرچ صاف کیا، سارا چرچ صاف کیا، بعد جا کے دوپٹہ جھاڑا، سر پہ لیا اور کہا خداوند تیرا شکر ہے، اپنے گھر چلے گئے۔ اسے بڑا سکون ملا، اسے بڑا سکون ملا اس سے۔ دوسرے دن پھر وہ 5 بجے آ گئی، لیکن وہ ایسے ٹائم میں آتی تھی کہ اسے کوئی دیکھے نہ، اور سب کے آنے سے پہلے چرچ کو ڈیلی اپنے دوپٹے سے صاف کر کے جاتی تھی۔ 2 سال کے بعد خدا نے اسے بیٹا دے دیا۔ پھر وہ جب تک مری نہیں ہے، اگلے سال پھر خدا نے بیٹا دے دیا، پر وہ جب تک مری نہیں ہے اس نے یہ عمل چھوڑا نہیں ہے، 5 بجے دوپٹہ پھیرنے والا عمل چھوڑا نہیں اس نے۔ پھر خدا نے اسے بیٹی دے دی، پھر خدا نے اسے بیٹا دے دیا، اور پھر ایک دن اس نے کہا کہ میں دنیا کی مبارک ترین عورت ہوں، کہ یہ جو میرے بچے ہیں نا، یہ مجھے خدا کے گھر سے ملے ہیں۔ ان پڑھ تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، بس اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کے در پہ جا کے جو خاک ساری کروں گی وہاں سے بحالی ہوگی۔ کچھ بھی ہے یار، خدا کے گھر کی ویلیو تو ہے، کچھ بھی ہے خدا کے گھر کا کوئی مقصد تو ہے، کچھ بھی ہے خدا اپنے گھر میں رہتا تو ہے، کچھ بھی ہے خدا کی حضوری تو اس کے گھر میں رہتی ہے۔ آگے ہمارا ایمان ہے۔ خدا کا ڈر ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، ہمیں غلط کاموں سے بچاتا ہے، اور خدا کا در برکت دیتا ہے۔ خدا کے در پر برکت ملتی ہے۔ خدا کے ڈر سے بندہ اس کے کلام پر عمل کرتا ہے۔ ساڈے وڈے کہندے سن کہ کوئی بھی کام کرنے واسطے 2 چیزاں ہوندیاں ہیں، شوق یا ڈر۔ صحیح، شوق یا ڈر، اور جدی چمڑی چوں دونوں ہی چیزاں نکل گیا ہوں، وہ پھر آوارہ جو مرضی کرے، جو دل کرتا وہ کرے۔ ایک ہوتا ہے خدا کے گھر آنا خدا کی مرضی کے مطابق، ایک ہوتا ہے خدا کے گھر میں آنا اپنی مرضی سے، اور اپنی مرضی سے ہوتا ہے دل کرے تو آگے، نہیں دل کرے تو نہ کرے۔ لیکن خدا کی مرضی سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو مجھے جانا ہے، یار میری ڈیوٹی ہے، مجھے جانا ہے خدا کے گھر میں، مجھے حاضری دینی ہے، حاضری دینی ہے۔
بندہ کہتا ہے کہ جمعرات کو میں درگاہ پہ چلا جاتا ہوں، جمعرات کی رات بھی وہاں رہتا ہوں اور جمعے کو بھی وہاں رہتا ہوں، اور جمعے کی رات کو وہاں سے آتا ہوں، اور کہہ رہا ہے یہ آج سے نہیں ہے، ہماری نسلوں سے چلا آ رہا ہے، میرے باپ بھی جاتا تھا اور اس کے بعد میں بھی ریگولر جا رہا ہوں، ہم اس میں کسی بھی ہفتے چھٹی نہیں کرتے۔ جمعرات کو جاتا ہوں، جمعرات کی رات بھی وہاں رہتا ہوں، جمعہ بھی وہاں رہتا ہوں، پھر جمعے کی رات کو واپس آ جاتا ہوں۔ مطلب ہفتے میں ایک دن رات میں خدا کے ساتھ گزارتا ہوں، اپنے پیر کے ساتھ گزارتا ہوں۔ ڈر اور در، یہ دو چیزیں ہیں۔ ڈر سے ہم بدی سے بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، اور در سے ہم برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھوڑا سا اکھڑ گئے ہم، لیکن اب پھر دوبارہ اس کے در پہ آ گئے ہیں۔ کہیں بھی ہوں 9 بجے سے پہلے ہمیں اس کے گھر میں آنا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لیٹ ہو جاتا ہوں، 9 بجے ہی پہنچتا ہوں تو گاڑی بند کرنے کے بعد میں کبھی بھی اوپر نہیں گیا، سیدھا یہاں آ جاتا ہوں۔ 9 بج گئے، اب لیٹ نہیں ہو سکتا، اب اوپر جانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کمٹمنٹ ہے، کمٹمنٹ ہے، خدا کے ساتھ عہد کیا گیا ہے۔ عہد کیا گیا کہ ہم نے 9 بجے کرنی ہے۔ جب 9 بجے کی میٹنگ شروع ہوئی تھی، کس نے کی تھی پتہ؟ کسی کو یاد ہے کس نے شروع کی تھی؟ نہیں پتا کس نے شروع کی تھی؟ یشوع نے۔ اور جب اس نے شروع کی، میں نے اسے منع کیا، میں نے کہا نہیں کرو، کیونکہ اس چرچ میں جس نے بھی میٹنگ شروع کی ہے بعد میں چھوڑ گیا ہے۔ کوئی صبح 6 بجے کرتا تھا، وہ چھوڑ گیا، 8 بجے کرتا تھا، وہ چھوڑ گیا۔ ہم 6 بجے ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، 6 بجے میٹنگ کرتے تھے، ہر روز کرتے تھے۔ اس نے 6 بجے کو 9 بجے نہیں، 9 بجے لوگ آ جاتے ہیں، اور 9 بجے کی میٹنگ کو میں خود لوں گا ریگولر۔ میں نے اس کو منع کیا کہ دیکھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، نہیں کچھ بھی ہم کریں 9 سے 11 بجے تک کریں، لیکن ہم اس میٹنگ کو خدا نے چاہا تو اب کبھی بھی بند نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو لے کے چلیں۔ کمٹمنٹ ہے، عہد کر کے توڑ دینا، وعدہ کر کے مکرے جیڑا سجن نہیں ہو ویری ہے۔ جو کمٹمنٹ توڑ دیتا، خدا کو نفرت ہے اس بات سے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ عہد کر کے توڑ دینے سے خدا نفرت کرتا ہے۔ میں جمعرات کو وزٹ کرنی ہے، میں نے جمعے کو چرچ آنا ہی آنا ہے، میں نے دائی یقی دینی دینی ہے، کمٹمنٹ ہے، وعدے ہیں۔ وعدہ کر کے توڑنے والے کو وعدہ شکن کہتے ہیں، اور ایسے لوگ نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہم نے خدا کے ساتھ پرومس کیا ہے، کسی بھی بات میں وعدہ کر لیا ہے، تو پھر دیکھیں جان دینے تک وفادار رہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کتنی چیزیں؟ 2۔ کون کون سی؟ ڈر اور در۔ ڈر ہمیں گناہ سے بچاتا ہے، اور در سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ڈریں پر اس کے گھر پہ نہ آئیں، ڈریں گے تو گناہ سے باز رہیں گے لیکن برکت نہیں پائیں گے۔ اور اگر ہم صرف خدا کے در پہ آئیں اور ڈر کو نہ رکھیں اپنے اندر، تو پھر ہم برکت تو پا جائیں گے لیکن گناہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا پڑے گا، اس کے ڈر کو بھی اور اس کے در کو بھی۔ جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کریں، کچھ بھی ہو جائے۔ حالانکہ فرق کوئی نہیں پڑتا، اب 2 دن نہ ہو، 4 دن نہ ہو، کیا ہو جائے گا، ہم تو دعا کر ہی رہے ہیں۔
آنا جانا لگا ہوا، آپ نہ آؤ، 4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد آ جاؤ، نہ آؤ، چل رہا ہے، چرچ تو چل رہا ہے، لیکن تیری کمٹمنٹ ہے، تجھے آنا ہے۔ کبھی میں ٹھیک نہیں، کبھی بیٹا ٹھیک نہیں، کبھی بیٹی ٹھیک نہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، بیٹیاں بھی اسی نے دی ہیں، بیٹے بھی اس نے دیے ہیں، گھر بھی اسی نے دیے ہیں، برکتیں بھی اسی نے دی ہیں، تو اس کے گھر میں آنا ہمیں مشکل نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اس کا گھر ہمارے لیے برکت کی جگہ ہے۔ آمین۔ ہمیں اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے، اور جب ہم اپنے کیے ہوئے عہد پر وفادار رہتے ہیں پھر خدا برکت بھی دیتا ہے، اور برکت کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ 2 دن کے بعد دے دے، 5 دن کے بعد دے دے۔ اب 5 دن 10 دن کے بعد 2 مہینے کے بعد تنگ آ جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے، دعا کرتے رہتے ہیں، بائبل پڑھتے رہتے ہیں، بندہ کیا کرے؟ یار آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں سمجھے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ دعا کرتے جاؤ، کلام پڑھتے جاؤ۔ یہاں کوئی کام نہیں ہے، صرف دعا کر لی، بائبل پڑھ لی۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ دعا کرتے جاؤ، کلام پڑھتے جاؤ، جب وقت آئے گا وہ خود ہی اٹھا کھڑا کرے گا۔ ارنسٹ مل کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ارنسٹ مل کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے کہا، ہم خدا کے قریب آئے، خدا سے میں نے کمٹمنٹ کر لی کہ آج کے بعد گانے نہیں گاؤں گا، پہلے فلموں میں گاتا تھا، کہہ رہا ہے عہد کر لیا نہیں گانا، صرف خداوند کے لیے گانا ہے۔ چرچ میں بیٹھا رہتا، گاتا رہتا، کہہ رہا صبح 5 سے لے کر 8 بجے تک، 5 سے لے کر 8 بجے تک ناغا کیے بغیر 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور اس دن بتا رہا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے 10 سال میں کوئی بندے نے چھٹیاں کی تھیں تو یاد ہی نہ ہوئے، جو ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میں نے کوئی چھٹی نہیں کی 10 سال میں۔ کہہ رہا مجھے نہیں یاد کہ کوئی میں نے ایک بھی چھٹی کی ہو۔ 5 سے 8 ڈیلی صبح چرچ میں دعا کرتا، ورشپ کرتا تھا۔ کبھی کبھی اکیلا ہی ورشپ کرتا رہتا چرچ میں، کوئی بھی نہیں ہوتا، کبھی پادری صاحب آ جاتے، کبھی ایلڈر آ جاتا، کبھی بوا آ جاتی، کوئی 1-2-4 آ جاتے، لیکن میں اکیلا 5 سے 8 بجے تک خدا کے گھر میں پرستش کرتا تھا۔ 10 سال کے بعد کہہ رہا میں چرچ میں گا رہا تھا تو خدا نے میرے کان میں آہستہ سے آواز دی کہ چل میں تجھے پوری دنیا میں استعمال کرتا ہوں۔ تو پھر نو ڈاؤٹ اس بندے کو خدا نے اپنا چراغ بنا کے پوری دنیا میں جلایا ہے۔ جو صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتے ہیں خدا ان کو بلیس کرتا ہے۔ تو نے تو ہاتھ کھڑے کیے نا، خدا یہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، آپ مجھے لے اور اپنے جلال کے استعمال کر، ختم۔ اب جب وقت آئے گا وہ خود ہی اٹھا لے گا تجھے۔ 10 سال ناغا کیے بغیر صبح 5 سے 8 بجے تک اس نے پریئر میٹنگ کی، اور 10 سال کے بعد خدا کہتا ہے کہ تو چل میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں۔ کہتا میرا ویسے نام ارنسٹ تھا لیکن ویسے مجھے ٹیٹو کہتے تھے، تو کہہ رہا مجھے اچھا لگا کہ یسوع نے بھی مجھے ٹیٹو کہہ کے بلایا، کیونکہ ٹیٹو پیار کا نام تھا، تو یسوع نے مجھے پیار سے بلایا، اس لیے یسوع نے مجھے ارنسٹ نہیں کہا، یسوع نے مجھے ٹیٹو کہا، پیار سے بلایا، اور مجھے کہتا ہے چل میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہوں پوری دنیا میں۔ آپ بیٹھے رہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کام ہے تو کر لیں، نہیں تو بیٹھے ہیں، تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے تو حکم کر، نہیں تو بیٹھے۔ پالوس کہتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو اس کے لیے، اگر مرتے ہیں تو اس کے لیے، اگر کھاتے ہیں تو اس کے لیے، پیتے ہیں تو اس کے لیے۔ جب جینا مرنا ہی تیرے سنگ ہے تو جس مرضی آگ میں جھونک دے، نہیں تو بیٹھے ہیں تیرے در۔ دروازے کھلیں گے آپ کی برکتوں کے، کیونکہ آپ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہو، ویٹنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ 3 دن سے لوگ بھوکے یسوع کے ساتھ چل رہے تھے، 3 دن رات، اور تیسرے دن بعد شاگردوں نے اسے کہا کہ ان کو رخصت کر دے، مر جائیں گے بھوکے، یہ جا کے بازار میں اپنے لیے کھانا لے آئیں۔ اور یسوع نے پتہ کیا کہا؟
3 دن سے یہ میرے پراپر میرے پیچھے چل رہے ہیں، اگر میں ان کو ایسے جانے دوں گا تو یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 3 دن سے تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہا ہو اور تو اسے روٹی بھی نہ کھلائے۔ ایسا ہی ہو سکتا آپ یسوع کے فرما بردار ہو اور یسوع آپ کو خالی ہاتھ پھیر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آمین۔ جو کمٹمنٹ کرتے ہیں نا، جو زبان دے دیتے ہیں، زبان افتا کی بیٹی نے پتہ افتا کو کیا کہا؟ کتنے لوگ کو افتا کی سٹوری یاد ہے؟ سٹوری یاد ہے، کہا کیا تھا وہ بتا دیتا ہوں۔ افتا کی بیٹی نے افتا سے یہ کہا کہ صادق خدا کے لوگ زبان دے کے پھرتے نہیں ہیں، چاہے نقصان ہی اٹھائیں۔ تو نے زبان دے دی ہے۔ زبان کیا دی تھی؟ زبان کیا دی تھی کہ اگر میں فتح پا کے آیا تو جو میرے گھر سے پہلے آئے گا اسے تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ تو بیٹی پہلے آ گئی، تو بیٹی کہہ رہی ہے تو نے زبان دی ہے، چراغ چھری، ٹینشن نہ لے، کیونکہ خدا کے لوگ زبان دے کے پھرتے نہیں، اور جو مکر جائے وہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا۔ کمٹمنٹ نہ کرو، نہ کرو خدا کے لیے، قسم نہ کھاؤ، لیکن اپنی قسمیں خدا کے لیے پوری کھاؤ ہی نہیں، پر اگر کھاؤ تو پھر ان کو پورا کرو۔ آمین۔ آئیں دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ عمران کے ساتھ